لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. مومنین کرام، مسلسل آج ہماری تیسری گفتگو جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ اس برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق ہو. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی خاص کام انجام دیں آپ، تو یہ کس کے لیے ہے اور کس لیے ہے، اور اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اتنی تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو خطبہ شعبانیہ میں یہی بیان ہوا ہے کہ اس دنیا کے بھوک اور پیاس کو یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں قیامت کے بھوک اور پیاس سے. لہذا یہ کوئی سختی یا کوئی تکلیف یا اذیت کا باعث نہ سمجھے، بلکہ یہ بھوک اور پیاس آپ کو قیامت کے دن آپ کے مشکلات میں آسانی کریں گے اور آپ کے لیے جنت کے راہ ہموار کریں گے. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے ہر ایک مخصوص دعائیں ہیں. پہلے روز، دوسرے دن، تیسرے دن. آج انشاءاللہ ہم کچھ جملے جو ماہ مبارک رمضان کے تیسری دن کے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں گے. آپ لوگ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. یہ پہلا فقرہ ہے، پہلا کلمہ. یعنی دعا میں فرما رہے کہ خدایا اس دن مجھ کو ہوش اور بیداری عطا فرما. یعنی آج ہمارے تیسرے روزہ ہے نا، تیسرے دن میں معصوم نے اس انداز سے دعا کیا ہے، پروردگار آج کے روز یعنی آج کے دن ہمیں ہوش اور بیداری عطا فرما. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوش اور بیداری کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ بے ہوشی اور خواب غفلت. دو چیزیں. کیوں؟ کیونکہ غفلت جو ہے ہلاکت کا باعث ہے. آپ اگر اپنے دشمن سے آگاہ نہ رہیں جو آپ کے لیے نقصان پہنچاتا ہو، جو آپ کے طاق میں ہو کہ ہم کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچائیں گے، اگر آپ اپنے دشمن سے ہوشیار نہ رہیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟
غفلت میں. کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن قرآن کے لحاظ سے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. تو یہ ہمیں ہر نئے کاموں سے، ہر اچھائی سے ہمیں روکتی ہے، وہ ہمیں رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا. یہی وجہ ہے نفس کی بیداری اس مہینے میں بندہ غفلت جیسی مہلک بیماری سے نجات کے لیے دعا کی. یعنی اس مہینے میں خواب غفلت اور سستی اور کاہل پنے سے معصوم نے دعا کیا کہ اس مہینے میں ہمیں اس سے نجات دے. کیونکہ اکثر و بیشتر آج بھی ابھی بھی اس ماحول میں لوگ فضائل، فضیلت، برکت، رحمت رمضان سے غافل ہے. اس کو نہیں معلوم کہ رمضان میں کیا کیا برکتیں ہیں، ہم روحانی و ہم جسمانی، ہم معاشرتی و ہم افرادی. انسان کے اندر نہ جانے کتنے فائدے ہیں روزے رکھنے کے، آج ہم اور اب واقف نہیں ہیں. اور دنیا ریسرچ کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہے، اور جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ روزے کے فوائد کیا ہے. خود روزہ صبح سے لے کے شام تک جو آپ فاقہ رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں گزارتے ہیں، سائنٹیفکلی آپ کے لیے بہت سے فائدے ہیں جسمانی. یہ فقط بھوک اور پیاس نہیں ہے، لیکن کریم ہے وہ ذات جو آپ کو اس طریقے سے بھوک اور پیاس کے عالم میں صبح اذان سے لے کے اذان مغرب تک رہنے کو آپ کے لیے جنت دے رہا ہے. اور اگر آپ کے لیے کوئی ڈاکٹر یہ تجویز کرے، دیکھو بھائی آپ کو صبح سے لے کے شام تک اپنی صحت کے خاطر بھوک اور پیاس میں رہنا ہے، تو انسان کتنا جلدی پسند کرتا ہے. لہذا آج کے اس فقرے میں کیا فرمایا؟ پروردگار ہمیں ہوش اور بیداری عطا فرما. حافظہ انسان کے کمزور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بھی علتیں ہیں، اس کے بھی سبب ہیں. کیوں ہمیں دعائیں یاد نہیں ہو رہے؟ کیوں ہمیں قرآن کی آیت حفظ نہیں ہو رہے؟ کیوں ہمیں جو ہے ایک مختصر سے اذان یاد نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہمیں سورہ ناس یاد نہیں ہو رہا؟ اس کے بھی علت اور سبب ہے. یہاں پر دعا کیا کیا؟ ہمیں ہوش اور بیداری عطا فرما. اللہ تعالیٰ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت حافظہ ہے. حافظہ میموری پاور بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے. یہ حافظہ بہت عظیم نعمتوں میں ہے. انسان کا حافظہ کمزور ہونے کا ایک اہم سبب ہے گناہ. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت، تہمت، الزام یعنی گناہ جسے گناہ کہتے ہیں. اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، نماز بھول جاتا، نماز میں شک کرتا ہو، دعائیں یاد نہیں ہے، قبرستان پہنچ گئے فاتحہ پڑھنے کو نہیں آتے گناہوں کی وجہ سے. ہر چیز کا سبب ہے، یوں ہی نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک علت ہے. لہذا یہ تمام چیزیں اگر انسان کو گناہ سے بچنا ہے، حافظہ مضبوط کرنا ہے، بہترین اپنی پرسنالٹی بنانا ہے، اللہ کے نزدیک عزیز بنانا ہے، تو کیا ہے؟ گزشتہ ہم نے اللہم قربنی، ہم نے دعا کیا دوسرے دن میں، پروردگار مجھے قریب کر دے تیری خوشنودی سے. بھائی خوشنودی سے کب قریب ہوں گے آپ؟
آپ اللہ کے قریب کب آ سکتے ہیں؟ اللہ کب خوش ہوں گے؟ بھائی جب اللہ کے حکم پہ آپ عمل کریں گے۔ مثلا ایک ماں باپ اپنے بچے سے کب خوش رہتا ہے؟ اس وقت خوش رہتا ہے جب وہ اطاعت گزار ہو، ہر بات کہہ رہے ہیں بیٹا یہ لاؤ، پڑھنے جاؤ، ٹائم پہ آ جاؤ، ٹائم پہ سو جاؤ، ٹائم پہ لکھو پڑھو، تو وہ ماں باپ اس بچے سے خوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کی اطاعت کی۔ اچھا جب آپ نے الحمدللہ اس کے اطاعت کی تو ناراضگی کا کوئی سبب ہی نہیں ہے، جب ناراض نہیں ہے تو خوش ہے۔ ویسے ہی پروردگار عالم سے اپنا بندہ دعا کہ اللہم قربنی، خدایا تجھ سے قریب کر دے، قریب ہونے کے وہ اسباب تلاش کر جس سے خدا خوش رہے۔ آپ بھائی سے لڑائی کر رہے ہیں، اللہ خوش رہیں گے۔ آپ ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہیں، اللہ خوش ہوں گے۔ آپ اپنے اولاد کو آزاد چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں جائیے تو بابا اللہ خوش ہونے کے اسباب پیدا کرو، تبھی تو اللہ خوش ہوں گے۔ تو یہ رمضان المبارک، یہ مہینہ ان تمام چیزوں کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، انسانیت میں دخول ہونے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت و الفت کا مہینہ ہے، اپنے اولاد کو صحیح تربیت دینے کا مہینہ ہے یہ۔ اب ہم چلے آئے فلاں جگہ، بھائی یہاں ماشاءاللہ افطاری کا انتظام ہوتا ہے، وہاں سحری کا انتظام ہے، مولانا صاحب رہتے ہیں، بس نہیں، یہ بالکل غلط ہے آپ کا فکر۔ اگر یہی ہے تو پھر ہم اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ تو بغیر تلاش کیے ہوئے مل رہا ہے اس کو۔ اللہ رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، خدا بہترین رازق ہے، بہترین رزق دیں گے۔ آج اگر پروردگار عالم آپ کو رزق دے رہے تو کل بھی دیں گے، لیکن رزق میں فرق ہونا چاہیے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا نجس ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے۔ ان تمام چیزوں کے اگر آپ کے اندر تمیز آ جائے وہ ہے بہترین روزہ دار۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ دو باتیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حوالے کرنا ہے نا آج کا روزہ۔ تیسرا روزہ آپ کے اللہ کے حوالے ہونے میں صرف 7 منٹ باقی ہے الحمدللہ۔ لیکن عزیزو، ایک روزہ دار کے کیا فرائض ہیں؟ مثلا اس مہینے میں احترام ماہ مبارک رمضان۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس میں الہی ہے، اور آپ اللہ کے یہاں مہمان ہیں۔ آپ کا میزبان پروردگار عالم ہے، وہ میزبان جس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے میزبان کے پاس آپ مہمان، اور وہ احکم الحاکمین ہے، خیر الرازقین ہے، ارحم الراحمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ جو چاہیں جو مانگے آپ کو مل جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مہمان کے بھی کچھ آداب ہے میزبان کی مناسبت سے۔ آپ اگر میزبان کے گھر پہ جا رہے ہیں، مثلا میں آپ کو دعوت دیا، آپ میرے گھر پہ آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے؟ یا آپ اپنے بڑے بھائی کے گھر پہ جائیں گے، یا آپ کے دوست کے پاس جائیں گے تو کس انداز سے جائیں گے؟ آپ پھٹے ہوئے کپڑوں میں جا سکتے ہیں؟ بھائی یہ آپ اپنے اپنی مزاج کی بات ہے، میری مزاج کچھ ہے، آپ کی مزاج کچھ ہے، لیکن جہاں پر مدرسہ آل محمد میں تعلیم دیا ہو ان سب کا مزاج ایک ہوا کرتا ہے، ان کے مزاجوں میں فرق نہیں ہے۔ تو آپ کا انداز کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کا انداز داخل غرفہ، یعنی جب آپ کمرے میں جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کیسے داخل ہوں گے؟ یقینی بات ہے کم سے کم آپ اتنا تو خیال رکھیں گے، بھائی
ایک عظیم شخصیت کے پاس میں جا رہا ہوں، میرے بڑے بھائی ہے، وہ میرے باپ کے جیسا درجہ رکھتا ہے، آپ تھوڑا بہت اس کو تحفے لے لیں گے، اگر ان کے بچے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے مٹھائیاں لیں گے یا نہیں، اچھے کپڑے پہنیں گے، یہ انداز ہوں گے آپ کے، جیسی شخصیت ویسے تیاری۔ آج ہم اور آپ پروردگار عالم کے بارگاہ میں حاضر ہے مہمان کے حیثیت سے، تو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی اس کونے میں بیٹھنا چاہیے، کوئی اس کونے میں ہونا چاہیے، کوئی پیچھے مڑ کے ہونا چاہیے، کوئی آگے ہونا چاہیے، صف بندی ہونا چاہیے یا نہیں؟ مثال دے رہا ہوں کیونکہ ابھی افطاری کرنا ہے، آگے آنے کی ضرورت نہیں، وہی تشریف رکھیں، لیکن ایک بات ہے، جس گھر کے اندر آپ داخل ہو رہا ہے، میزبان جتنے عظیم ہے، آج میزبان ہمارے پروردگار عالم ہے، اور ہم ایک گناہگار عاصی جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث ہے، جب بھی دیکھو گناہ کی باتیں، تھوڑا بہت فرصت ملا غیبت کی باتیں، تھوڑا بہت فرصت ملا جھوٹ، دھوکہ دھڑی، سب کچھ۔ وہ بندہ آج پروردگار عالم کے بارگاہ میں جب ہم میزبان مہمان بن کے آ رہا ہے تو ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے تو نے قبول کیا، یہی میرے لیے سب سے بڑی مہربانی ہے۔ لہذا دعا کریں عزیزو، دعا کریں کہ اس بارگاہ سے خالی نہ جائیں۔ ہزارہا بندے خدا گناہگار مومن جہنم کے آگ سے جو مشکلوں میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں، اور ہم بھی آزاد ہو جائیں ان لعنتوں سے، ان غلط کاریوں سے۔ لہذا آج یہ دو فقرے کیا دعا کیا؟ پروردگار تجھ سے قریب فرما، تیرے خوشنودی اور رضایت سے قریب فرما، یہ دعا ہے آج کے عزیزوں۔ لہذا سب سے اہم بات یہی ہے کہ انسان خواہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ بات تو بہت ہے، ایک فقرہ بھی نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ اور ایک مسئلہ شرعیہ جو بہت ضروری، روزانہ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، نیت کیسے کریں؟ کل میں نے عرض کیا تھا، یعنی آج رات میں آپ پورے رمضان المبارک کی جو ہے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کا دار و مدار دل سے ہوتا ہے، آپ زبان پر جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو بس مصائب کے چند جملے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ آپ تمام حضرات واقف ہیں کہ یہ مہینہ سب سے اہم مہینہ اس لیے ہے کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مہینہ حسن اور حسین کی یتیمی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مولا کائنات نے ہر جنگ میں یہ اظہار نہیں کیا، جو بھی فتح کیا کبھی یہ نہیں فرمایا کہ علی کامیاب ہوا، علی جیت گیا، کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن ہاں عزیزو، ایک وقت وہ آتا ہے جب محراب عبادت میں علی کے سر پہ ضربت لگتا ہے تو فرماتا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم علی کامیاب ہوا۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کے مولا کا معیار کامیابی یہ ہے کہ نماز کے عالم میں، رکوع کے حالت میں، سجدے کے حالت میں، ذکر الہی میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا کامیابی سمجھتے ہیں، تو کم سے کم عزیزو علی کی اس شہادت کو دیکھتے ہوئے ان نمازوں کا خیال رکھا جائے جسے حسین نے بھی تیروں کے بارش میں نیزے اور علی کی جاؤں میں نماز ادا کیا۔ عزیزو، چاہنے والوں نے تیر و خنجر روکے، امام مظلوم نے نماز ادا کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما۔ جو مومنین اس امام بارگاہ میں شریک مجلس ہیں، خدایا ہر ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کا
جو میں نام لے رہا ہوں وصال کریں، وہ جملہ مومنین مومنات: اختر امام ابن خورشید حسین، سید عابد علی ابن عامر علی، سید فدا حسین عرف رضوی، عقیل اختر، وہ جملہ مومنین مومنات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.